یعنی انسان کا مقصد حیات، مقصد تخلیق وہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی کرے، لیکن یہ بندگی اس وقت ہوگی جب انسان اپنے معبود کو، اپنے خالق کو جس کی وہ بندگی کر رہا ہے پہچان لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی معرفت و پہچان کے بغیر اللہ کی بندگی ناممکن ہے۔ مثلا آپ کسی کے ہاں مزدور ہیں اور اس کے کہنے کے مطابق آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی موجودگی یا اس کی ہدایت ہونا ضروری ہے، یا تو آپ اس کی شخصیت کو پہچانیں گے، یا اگر شخصیت کو نہیں جانتے کم از کم اتنی معلومات آپ کو ضرور ہوں گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے میں نے کام کرنا۔ تو اسی طرح اس انسان کی مشینری کو رب کائنات نے اس لیے وجود دیا کہ یہ مشینری چلے تو صرف میرے آرڈر پہ چلے، اگر یہ بات مانے تو صرف میری بات مانے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب یہ مشینری اپنے خالق و مالک کو پہچان لے، جب اس کو اتنا پتا ہو کہ میرے بٹن کس کے کنٹرول میں، کس کے اختیار میں کس کے اشاروں پہ چلوں گی اور کس بٹن پہ مجھے کیا کام کرنا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے معرفت اللہ، اپنے رب کی پہچان۔ دیکھیے معرفت دو قسم کی ہوا کرتی ہے، اپنے رب کی پہچان دو قسم کی۔ نمبر ایک معرفت و اقرار، رب کو رب ماننا۔ یہ معرفت دنیا کے ہر انسان نے حاصل کی ہے، اور ہر ایک مسلمان چاہے وہ حقیقی مسلمان ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس بات کے چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مرتد ہے، چاہے وہ امریکہ کا کارندہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے ظاہراً تو ضرور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو میں اپنا رب مانتا ہوں، اللہ ہے۔ اس کو اقرار کہا جاتا ہے۔ ہر اللہ رب العالمین کا فرما بردار، رب العالمین کا نافرمان اس بات کا مقر ہے اور معترف ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں۔ نمبر دو، اقرار توجب الحیا والمحبہ والالفہ۔ دوسرے نمبر پر معرفت کا مطلب یہ ہے، اللہ کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے رب کو پہچانے کہ انسان اپنے رب سے حیا کرنا شروع کر دے، اپنے رب کے احکامات کو بجا لائے، اپنے رب کی اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرے، اپنے رب کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائے، اپنے رب کی الفت اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور اس کا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی محبت میں باغ باغ ہوتا رہے، اور ہمیشہ کہتا رہے کہ اللہ رب العالمین اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک من غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اے اللہ رب العالمین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے رب میں آپ سے آپ کے چہرے کی لذت مانگتا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں کو وہ لذت عطا فرما جب وہ آپ کا دیدار کریں گی، اسے ایک ایسی لذت محسوس ہوگی کہ جسی دنیا کی کسی چیز میں، یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں میں بھی ایسی کوئی نعمت نہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی دیدار سے اور اللہ رب العالمین کے وجہ کریم اور چہرے مبارک کی طرف نظر کرنے سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی پہچان۔ ایسی پہچان کہ انسان اپنے رب سے مانگے، ربا میں کب آپ کو دیکھوں گا، میری اور تیری ملاقات کب ہوگی، تو مجھے اپنے پاس کب بلائے گا، والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی ملاقات کا جب انسان سوال کرے اپنے رب سے تو اسے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت، کہ انسان اپنے رب کو اس طریقے سے پہچانے کہ اپنے رب سے حیا کرنا شروع کرے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی محبت دل میں ہونے کے باوجود اپنے رب کی محبت کو اس کے اوپر ترجیح دے، اپنے رب کی محبت کو ہر محبت کے اوپر اونچا کر دے، اس کو مقدم سمجھے، اس کو بہتر جانے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بن جائے کہ ایمان والے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو سب سے بڑھ چڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے اور اپنی اولاد سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لے، اپنے والدین یا دنیا کی ہر چیز سے، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور ایسی محبت صرف دعوے ہی نہیں کہ میں عاشق رسول میں فلاں بلکہ عملی کام دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے
کرنے والے، نبی کریم کی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو یہ سبق سکھا دے کہ میں ہوں واقعتاً عاشق رسول اور اللہ اس کے رسول پر مر مٹنے والا ہوں، اور اس کو عملاً یہ بتا دے کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دشمن، جو دین کا دشمن وہ میرا دشمن، جس طرح میں اپنے دشمن کے پیچھے گھومتا ہوں اسے قتل کرنے کی نیت سے، اسی طرح اسے قتل کرتا جائے، تو اسی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ آئیے، رب کی پہچان ایک اتنا اہم موضوع ہے زندگی کا کہ یہاں پر خطبے کے خطبے پڑھائے جا سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اللہ رب العالمین عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک گلہ کرتے ہیں، فرماتے وما قدر اللہ حق قدری، کسی نے میری اس طرح قدر نہیں کی، کسی نے اس طرح مجھے نہیں پہچانا جس طرح مجھے پہچاننا چاہیے تھا، لوگوں نے میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے مجھے چھوڑ کے اپنا مشکل کشا کسی اور کو سمجھا، اپنا حاجت روا کسی اور کو سمجھا۔ میں دنیا کا خالق، میں دنیا کا نظام چلانے والا، زمین و آسمان کا اختیار میرے پاس، میرے پاس آسمان کا قانون ہے تو زمین کا قانون بھی میرے پاس ہوگا، میں مارنے والا، میں زندہ کرنے والا، میں رزق دینے والا، میں چاہوں تو نبی کو بھی وفات کر دوں، اپنی طرف بلا لوں، میں چاہوں تو بڑے بڑوں کو جو ہے اس کے ساتھ حساب و کتاب شروع کر دوں، لیکن افسوس کہ لوگوں نے پھر بھی مجھے نہیں پہچانا۔ اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح میری قدر کا حق تھا، جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کس طرح میری قدر نہیں کرتے، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور دیکھو آج تو تمہیں یہ لگ رہا ہے یہ زمین کسی اور کے کنٹرول میں ہے، یہ امریکہ اور روس کے کنٹرول میں ہے، آج ان کی حکومت ہے، آج مرتدین کی حکومت ہے، آج نبی کے گستاخ کی حکومت ہے، آج قادیانی اور شیعہ کی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو ایک دن آئے گا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری زمین میرے قبضے میں ہوگی، میرے اختیار میں ہوگی، میرے کنٹرول میں ہوگی۔ اور یاد رکھو والسماوات مطویات بیمین، صرف زمین ہی نہیں، آج تو آسمان ویسی ہمارے کنٹرول میں۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو گھما کے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لوں گا، ان سب آسمانوں۔ اللہ فرماتے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو شرک مشرکین اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نظام کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا اس کی کشا سمجھ رہے ہیں، اس کے آگے اپنی جو پیشانی ہے وہ ٹیک رہے ہیں، اس کے آگے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سب شرک سے پاک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری صحیح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو جانتے ہو، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سوچو کہ تیرا رب ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اس سے غافل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا گمان ہے کہ جو ظلم مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، کفار دن رات مسلمانوں کے بچے شہید کر رہے ہیں، کسی کو چیرا جا رہا ہے، کسی کو زندہ کاٹ کے اس کا دل نکالا جا رہا ہے، کسی کو جلایا جا رہا ہے، جو یہ ظلم ہو رہے ہیں چاہے وہ میری ذات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ظلم بھی لوگوں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رب کے بیٹے بھی ہیں، لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رب جیسے اور معبود بھی دنیا میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن، یہ بات قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اس بات کی وجہ سے کہ جو لوگ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ شرک اتنا بھیانک جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے کہ ہو سکتا ہے اس شرک کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا حلم ہے، رب کی بردباری ہے، رب کا صبر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ٹائم دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اگر میرے رب اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے تو پہچان لو اس رب کو جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ان سے بدلہ لیں گے اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرمائیں گے۔ ایک حدیث سنا کے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب کی پہچان کے بارے میں، یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ کے آیا ہوں، لضحکتم قلیلا، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں معلومات ہو جائے تم کبھی قبر میں اپنے مردہ نہیں دفناؤ گے، تم اسے کہیں پھینک کر چلے جاؤ گے، اگر تمہیں رب کے عذاب کا پتہ چل جائے تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ گے، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاؤ گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، تم التجائیں کرو گے، اللہ کے آگے چیخو پکار کرو گے۔ اگر تمہیں رب کا عذاب پتہ چل جائے تمہاری ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم دن رات روتے رہو گے لیکن کبھی مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں واقعہ معراج کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں اللہ کی معرفت کے بڑے بہترین دلائل ملتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر موجود تھا،
حتیم وہ جگہ ہے جو مکے کے آگے آپ کو بیت اللہ کے آگے سفید سی دیوار نظر آ رہی. میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا. فرشتے آئے, آتے ساتھ ہی انہوں نے سینے سے لے کر ناف تک میرا یہ جسم جو ہے چیر دیا, میرے دل کو نکالا, میرے دل کو دھویا آب زمزم سے. ان کے پاس سونے چاندی کے برتن تھے اور میرے دل کے اندر رب کی عظمت رکھ دی, رب کی وحدانیت و الوہیت رکھ دی, اور ایسی قوتیں رکھ دی, ایسے انوارات رکھ دی کہ جو ہر کسی کو نہیں مل سکتے. اس آپریشن کے بعد ابھی اگلے سفر کی تیاری. ہم اہل السنہ والجماعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپریشن ہوا اور یہ جگہ چیری گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کے آثار دکھائے, ہم اس کی قائل ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سفر پہ جا رہے, فرمایا ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا. کیسی سواری تھی؟ فوق الحمار دون البغل, خچر سے کچھ چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی. بعض روایات میں آتا ہے اس کا ایک قدم اتنا تھا جہاں تک اس کی نظر لگتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. میں پہنچا ہوں بیت المقدس میں, انبیاء کرام کو جماعت کروائی. جماعت کے فوراً بعد انبیاء کرام نے سلام کے بعد مجھ سے کہا, اے محمد آپ پر سلامتی ہو, آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد فوراً مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا. پوچھا گیا کون؟ آسمان کے چوکیدار کہتے ہیں کہ کون؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمان پہ گیا تو میں نے آسمان کی چوکیدار کو دیکھا جس کا نام اسماعیل تھا. جس فرشتے کا نام کیا تھا؟ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے, اس آسمان کی چوکیداری کر رہے تھے. اور ان 70,000 میں سے ہر ایک فرشتے کے پاس, کہ 1,00,000 فرشتے تھے ایک ایک فرشتے کے پاس, یعنی 70,000 میں سے ہر ایک کے پاس 1,00,000 جو تھے, باقی چوکیدار تھے. لگاؤ کون اندازہ اس کا لگا سکتا؟ وما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کا جو لشکر ہے اس کو صرف تیرے رب جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا. رب کا جو لشکر ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں یہ کفار کی فوجیں, یہ طاقتیں, ان کے ہیلی کاپٹر, یہ جیٹ, یہ ڈرون, یہ فلاں یہ فلاں, دیکھنے میں آپ کو بڑے بھاری نظر آتے ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ مدد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس ایسے لشکر موجود ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے ہیں, کس سے ملے؟ اپنے اور ہمارے والد آدم علیہ السلام سے سلام کہا ہے اور کہا ہے مرحبا بمحمد ابن الصالح ولد الصالح. آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں, میرے نیک بیٹے, میرے صالح بیٹے. کہتے اوپر دوسرے آسمان پہ میں پہنچا, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی میرا استقبال کیا. میں جب بھی جس آسمان پہ جاتا تو جبریل سے پوچھا جاتا کون آیا, کہنے لگے محمد, کہ دروازہ کھول دیا جائے گا, نہیں تو ہر کسی کے دروازہ نہیں کھولتا. تیسرے آسمان پہ میں پہنچا, یوسف علیہ السلام ملے. چوتھے آسمان پہ پہنچا, ادریس علیہ السلام ملے. پانچویں آسمان پہ پہنچا, ہارون علیہ السلام ملے. چھٹے آسمان پہ پہنچا, موسیٰ علیہ السلام ملے. ساتویں آسمان پہ پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے. ان میں بہت سے لمبے مکالمے بھی ہوئے, بات چیت بھی ہوئی, لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق جو باتیں ہیں وہ اس سے نقل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رب کی قدرتوں میں سے, میں رب کی معرفتوں میں سے ایک معرفت یہ دیکھی کہ وہاں میں نے ایک شخص کی حالت دیکھی, ایک آدمی کی, ایک فرشتے کی حالت دیکھی جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں تھی. میں نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا اس کے چہرے پہ ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. جب سے اسے اس بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اللہ نے ایسی آگ تیار کی ہے جس میں اللہ کے نافرمان جائیں گے, رب کے جو سرکش ہوں گے, جو اللہ کے قانون کے آگے جھکنے والے نہیں ہوں گے, جو رب کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والے ہوں گے, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود, اپنا حاجت روا, مشکل کشا سمجھنے والے ہوں گے, ان کے اللہ رب العالمین نے ایسے دردناک سزائیں تیار کی ہیں, ایسی دردناک عذاب اور آگ تیار کی ہے. جب سے یہ جہنم پیدا اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ میں نے نہیں دیکھی. آگے چلتے ہیں. تیسرے نمبر پہ رب کی معرفت کی علامت, کچھ لوگ ہیں لہم مشافیر کمشافیر الابل, ان کی اتنی یہ داڑیں ہیں اور ان کو منہ اتنے بڑے ہیں جس طرح اونٹ کے منہ ہوا کرتے ہیں. کس چیز کے منہ؟ اونٹ کے منہ. ان کے منہ کے اندر آگ کی چٹانیں ڈالی جاتی ہیں. آگ کی چٹانیں جب ڈالی جاتی ہیں تو ان کے نیچے والے حصے سے نکل جاتی ہیں, پھر دوبارہ ان کے منہ میں چٹانیں ڈالی جاتی ہیں, وہ نیچے کے راستے سے نکل جاتی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھایا کرتے تھے. یہ بھی عام گناہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے ناحق. انما یاکلون فی بطونہم النار, اللہ نے کہا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھا دیا کہ میں نے آیت نازل کی تھی کہ ان کے پیٹ میں آگ جاری, اللہ نے عملی دکھایا بھی اس طرح سے آگ جاری. آگے چلے, کیا دیکھا؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کو اپنا گوشت کاٹ کے ان کے منہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے, ان کو کھلایا جا رہا ہے, اپنا بدن کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے. ہمازون لمازون, آنکھوں سے اشارے کرتے, ہاتھوں سے اشارے کرتے, لوگوں کی غیبتیں کرتے, لوگوں کی برائی بیان کرتے.
اللہ ہمیں غیبت کی مرض سے بچائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی یقعون فی اعراضہم، مسلمانوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، مسلمانوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنا جو گوشت ہے وہ کٹا کے ان کے منہ کے اندر ڈال رہے۔ تیسری جگہ پہ کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے دسترخوان بچھا ہوا، اس کے اوپر بالکل بنا ہوا صاف ستھرا گوشت پڑا ہے، لیکن ان کی سائڈ پہ ایسی لاشیں پڑی ہیں، ایسی جانوروں کی جو مردار ہو چکے ہیں، جو مردہ جانور ہیں، وہ اس پاک اور صاف گوشت کو چھوڑ کر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہم الزنات، یہ زناکار ہیں۔ رب نے حلال چیز دی نکاح، یہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے گندگی کھائی تو یہاں پہ اللہ ان کو گندگی کھلا۔ آگے دیکھیے نمبر 4، کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے گویا کہ بڑے بڑے بنگلے ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں، اور اس پیٹ کے اوپر سے جو ہے آل فرعون گزر رہی ہے۔ کون؟ یعنی فرعونیوں کا یہ راستہ ہے، اس کے پیٹ کو کچلتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کو پیٹ کو دباتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ اس کے پیٹ سے گزرتے جا رہے ہیں، اترتے جا رہے ہیں، کوئی چھلانگے مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون؟ کہنے لگے یہ پیٹ والے سود خور ہیں، سودی کاروبار والے، بینک والے۔ پھر اس میں سب ہی آتے ہیں، جو بینک کا مینیجر ہے، چاہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے جو اس کی رکھوالی کر رہا ہے، کوئی گارڈ ہے، جس قسم کے لوگ ہیں سب سود کے اندر آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کہ لکھنے والا، کھانے والا، کھلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا سب سود کے اندر آتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہ لوگ اس کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں، یہ آل فرعون ہے، فرعون کی اولاد ہے، جس کو اللہ رب العالمین ان کے پیٹوں سے گزار کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ آگ کے اندر سے ہو کے دوبارہ آتے ہیں، ان کے جلے سڑے پاؤں اور گرم گرم پاؤں اور جلے ہوئے پاؤں ان کے پیٹ پہ لگتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھی جلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ تو فرعونیوں کے لیے عذاب تھا۔ تو لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے اللہ ہر زمانے میں موسیٰ پیدا کر۔ کہتے ہیں بھائی ہر فرعون کے لیے اللہ نے کیا پیدا فرمایا ہے؟ موسیٰ پیدا، یعنی ہر باطل پرست کے لیے اللہ نے حق پرست پیدا فرمایا۔ جو باطل پرست ہے اللہ کے نظام کے آگے نہیں جھکتا، رب کے قانون کے آگے نہیں جھکتا، رب کے قانون کو اپنا قانون نہیں مانتا، رب کی درگاہ کو چھوڑ کے غیروں کی درکی اوپر جاتا، جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، جو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، جو اپنے نفس کے بھی مالک نہیں، اور کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ان قبروں میں پڑے ہوئے جو ہیں یہ انسان ہے یا کچھ اور چیزیں۔ تو یہ تھے آل فرعون۔ تو ہر دور میں فرعون کے مقابلے میں موسیٰ آیا کرتا ہے، اہل حق آیا کرتے ہیں، ہر باطل کے مقابلے میں حق آیا کرتا ہے، اور جب حق آ جاتا ہے تو زہق الباطل، باطل چلا جاتا ہے۔ اللہ اس باطل کو جلدی لے جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے۔ آگے سنیے 5ویں نمبر، دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو سینوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا ہے، الٹا کر کے لٹکایا گیا ہے، ان کو اوپر سے نیچے زور دیا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ عورتیں ہیں جو زناکار تھیں اور زنا کے بعد جو اولاد ہوا کرتی تھی، یقتلون اولادہن، اپنی اولاد کو بھی قتل کروا دیتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو سینوں سے پکڑ کر کے رب العالمین لٹکا دے گا اور زور نیچے دیا جائے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کون ہیں؟ زنا کرنے کے بعد اپنے بچوں کو ضائع کروا دیتی۔ اس میں پھر بہت سے واقعات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقع معراج سے واپس آئے، اس میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعہ کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج کے دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں یہ کوئی کہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آمنے سامنے بیٹھے اور 70,000 پردے ہٹ گئے اور اس نے رب کا دیدار کیا، رب کی ملاقات کی، تو وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ کے اندر یہ پاور نہیں، کسی آنکھ کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ رب کو دیکھنے کے لیے اللہ نے کسی آنکھ کے اندر یہ پاور نہیں رکھی۔ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، کب دیکھے گا؟ جنت میں جانے کے بعد ہر کوئی دیکھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب سے ضرور ہوئی، لیکن رب کا دیدار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ اپنے پیٹ سے لگی ہوئی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، ہمیں ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا جس کی ناموس پہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جو کبھی معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولیں گی۔ امام بخاری جس کی کتاب کے اوپر دنیا کی تمام مکاتب فکر جمع ہیں کہ یہ صحیح کتاب، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں، صحیح سند کے ساتھ بات موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جمع کیا، واقعہ سنایا کہ میری امت اب سنو، یا امت محمد، اے میرے محمد کی امت، لو تعلمون ما اعلم، جو میں دیکھ کے آیا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، میں تو صرف سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میں تو دیکھ کے بھی آیا ہوں۔ کیا کر کے آیا ہوں؟ دیکھ کے بھی آیا ہوں۔ اگر تم یہ دیکھ لیتے لضحکتم قلیلا، تمہارا یہ ہنسنا ختم ہو جاتا، ولبکیتم کثیرا، تم بہت روتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا کی ہر قسم کی خواہشات چھوڑ دی، صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ اپنے رب کو پہچان لیا تھا،
جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں اللہ کے لیے، اللہ کے سجدے کے لیے پیدا ہوں، اس کے نام کے اوپر مرمٹنے کے لیے پیدا ہوں۔ بندگی کرنے والے بھی تو بہت مل جائیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو کس بات کی ہے؟ اللہ کے نام پہ مرمٹنے والوں کی کمی۔ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کاش میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ سے میری ملاقات ہو جائے، میں رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤں کہ ربا بڑی مشکل زندگی گزاری تھی، ہاں تیری نافرمانیاں ہوئی، ہاں مجھ سے گناہ ہوئے، ہر قسم کی میں نے تیرے ساتھ غداریاں کی اللہ رب العالمین، سیاہکاریاں کی، صفاکیاں کی، لیکن آخر میں توبہ طائب ہو گیا اور اللہ رب العالمین تیرے راستے کی طرف میں چل پڑا۔ تیرے راستے کے لیے پھر ایسا راستہ میں نے اختیار کیا، بڑے آسان راستے بھی تھے، کہیں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، کہیں لوگ روزے رکھ رہے تھے، کہیں کسی کو پروٹوکول مل رہا تھا، کسی کی دعوتیں ہو رہی تھی، میں نے ایسی زندگی اختیار کی جہاں مجھے کھانا صحیح میسر نہیں تھا، مجھے پینا صحیح میسر نہیں تھا، مشکلات تھی، پہاڑوں کی زندگی تھی، صحراؤں دشتوں کی زندگی تھی جس کے اندر کسی قسم کی سہولت میسر نہیں۔ ربا میں نے یہ زندگی اختیار کی، صرف کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ یہ زندگی تیرے صحابہ نے اختیار کی، تیرے نبی نے اختیار کی، ہمارے تمام اکابر ان نے اختیار کی۔ یہ دین قربانی چاہتا ہے، ربا میں نے یہ زندگی اختیار کی، ربا میری زندگی ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہو، اے اللہ رب العالمین بس میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اب مجھے سرخرو کر دے۔ رب سے انسان کو اس طریقے سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو حقیقی طریقے سے پہچان لیں، اپنے رب کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل کریں، اپنے عقیدے کو جانیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، یا علی اور یا اللہ کے درمیان فرق کر سکیں کہ ہمارا رب کون ہے اور شیعوں کا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رسول کون ہے اور قادیانیوں کا رسول کون ہے، ہمارا رب کون ہے اور پاکستان کی فوج کا رب کون ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، پاکستان کی فوج کا رب اللہ کی قسم امریکہ ہے۔ جب رب کی معرفت انسان حاصل کر لیتا ہے، جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے بعد دنیا کی کوئی قوت اس کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتی۔ عدنان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے خلاف تو پوری دنیا تم کھڑی ہو گئی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ سارے علاقے واپس لے لینا، لیکن اللہ کی قسم جو جذبہ ہم دل میں رکھتے ہیں، جو کہ قرآن کی محبت ہے، جب تک قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، جب تک یہ صحیح سالم عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، تو دنیا کوئی طاقت اس قرآن کو اور اس عقیدے کو دل سے نکال نہیں سکتی۔ جب کسی نے نکال لیا تو وہ اس وقت کامیاب ہو گیا، اس وقت ہم نے شکست کھائی۔ اگر اسی قرآن کو، اسی عقیدے کو ہم سینے کے اندر لے کر کے چلے گئے، اپنے رب کے آگے سرخرو ہو گئے، اپنے رب سے ملاقات ہو گئی، تو بس ہم کامیاب ہیں، دنیا کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان کی حقیقی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے رب کو کس طریقے سے پہچانا۔ لوگوں نے رب کو نہیں پہچانا، لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے، دین والے بھی دین کو نہیں جانتے، لوگ اس دین کو ادھورا کر کے پیش کرتے ہیں، لوگ اس دین کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ملا کی دور صرف مسجد تک ہے، ملا جو ہے صرف نماز پڑھا سکتا ہے، لوگوں کو صرف تراویح پڑھا سکتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھائے گا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ملا نے جو ہے 1000 سال تک کیا کی ہے؟ حکومت کی۔ 1000 سال کہاں پہ حکومت کی؟ اس پوری دنیا کے اوپر۔ ابھی 500 سالوں میں حکومت چھینی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ملا نے یہ بھی بتایا ہے، مولوی کون؟ ہمارے سب صحابہ کرام مولوی، سب داڑھیوں والے، سب پگڑیوں والے، ہمارے آقا علیہ السلام مولوی، کبھی جہاد کے میدان میں ہیں تو کبھی مسجد کے اندر بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، کبھی اللہ کے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں اور کبھی مسجد کے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ نرمی کرنی، یہ کرنی، لیکن ہر وقت یہ نہیں بتایا کہ تم نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کرنی، نہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی کرنی ہے، لیکن آپس میں بڑی نرمی سے رہنا ہے۔ ہر طریقے سے جب صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، اس مدرسے سے جو صفا کا مدرسہ تھا، جو ایک ایسی مسجد کے پاس جو کہ مٹی کی بنی ہوئی مسجد تھی، کھجور کے پتوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی، اور ساتھ صرف عام بیٹھنے کی جگہ تھی، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اس دور کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کا دور یاد آ جاتا ہے۔ دنیا میں اس زمانے میں ہمیں صحابہ کا دور جب مل جائے تو ہمیں خوشی سے تو آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسا دور دکھا دیا اپنی زندگی میں جو واقعتاً صحابہ کا دور تھا۔ مولوی سناتے رہتے تھے کہ صحابہ نے یہ تکلیفیں برداشت کی کہ کسی صحابی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہاتھ کاٹ کے میں پھینک دوں تاکہ لڑائی کے اندر یہ رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی پاؤں چھل جاتے ہیں، کسی کے پاؤں کٹ رہے ہیں، وہ بھی تو صحابہ کرام تھے جن کو رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ مرتبہ اور مقام دے دیا تھا، بھائی رضی اللہ عنہ رضوان، ہم آپ سے راضی، تم ہم سے راضی، تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔
ہم اسی صحابہ کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اگر انہی کی غلامی کریں گے تو کامیابی ملے گی، اگر اپنے آقا کی صحیح طریقے سے غلامی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پھر کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر صرف عاشق رسول کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اپنے پیغمبر کو اپنا رب معاذ اللہ سمجھتے رہیں گے اور اس کو رب کے برابر کرتے رہیں گے، اس کو رب کا شریک کرتے رہیں گے اور اپنا مشکل کشا کسی اور کو سمجھ بیٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے لیے آئے تھے کہ اے لوگوں اپنا مشکل کشا اپنے رب کو سمجھو۔ آخری بات، اللہ رب العالمین فرماتے اللہ کے رسول ذرا بتائیے فقد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، میں نے تو بڑا ٹائم گزارا ہے، لوگوں سے پوچھیے کہ میں نے تو نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، فکیف جربتمونی میں کیسا آدمی تھا؟ کہنے لگے صادق و امین، بڑا سچا آدمی تھا۔ کہنے لگے آپ تو بڑے سچے تھے، بڑے امانت دار تھے، ہمارے قاضی تھے، امین تھے، لیکن جب آپ رسول بنے تو یہ آپ کے دشمن کیوں ہو گئے؟ کیا یہ ان کی آپ کی ذات سے دشمنی ہے یا ان کی قرآن سے دشمنی؟ نہیں، ان کے رب سے دشمنی ہے، یہ رب کو ایک نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی صرف یا اللہ کہتے ہو یا علی بھی کہہ دیا کرو، یا حسین بھی کہو، یا حسن بھی کہو، یا فلاں بھی کہو، یا پنجتن پاک بھی کہو، یوں بھی کہو، ہوں بھی کہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا اکیلا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جلتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ، قرآن کی آیت ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کو ماننے والے بھی، علی کے ماننے والے بھی، ہم سب کو مانتے ہیں لیکن اس درجے تک جو درجہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے رسول ان کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، میرے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کے قرآن سے کوئی مخالفت نہیں تھی، اگر قرآن سے توحید کی باتوں کو ہٹا دیا جائے کہ صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کو بھی جائز قرار دیا جائے، اللہ کے قانون کے بغیر کسی اور کے قانون کے مطابق فیصلوں کو بھی جائز قرار دیا جائے، تو سارے لوگ آپ کے ساتھ قرآن ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، آپ کے نبی کو کافر بھی مانیں گے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کے نبی کو مانیں گے جب آپ اکیلے رب کی بات کرو گے، اس کے قانون کی بات کرو گے، اور وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کو نظام خلافت کہا جاتا ہے، اگر اس نظام کی بات کرو گے تو دنیا کسی کونے میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، دنیا آپ کو کہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی، جس طرح آپ اپنا حال دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہے اصل دین۔ بس اللہ رب العالمین سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، ایسا ایمان کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی جمع ہو جائے، اس ایمان کو، اس عقیدے کو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے، دنیا کوئی طاقت اس کو نکال نہ سکے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔